مسئلہ نمبر 551 ہے۔ قد علم مما تقدم ان المرأة اذا كانت تحيض بعد كل 3 اشهر مرة فطلقها زوجها في اول الطهر ومرت عليها 3 اشهر بيس فقد خرجت من العدة وكانت عدتها الشهور لا الطهار۔ 551 نمبر مسئلہ بھی گزشتہ بحث کے ایک خلاصے کے طور پہ لکھ رہے ہیں تاکہ بات دوبارہ کیا ہے مزید واضح ہو جائے کہ عدت کی دو یعنی ہمارے سامنے عدت کی چیزیں آ گئیں۔ عدت کی 2 قسمیں گویا کہ آ گئیں، ایک عدت الشہور ہے اور ایک عدت الشہور اور عدت الاقراء۔ عدت الاقراء کہیں یا عدت الاطہار کہیں، تو خاتون کی یعنی 2 قسمیں ہم بنا سکتے ہیں کہ ایک خاتون کی نسبت ذات لگائیں گے نا، ذو مرد کے لیے ہوتے ذات خاتون کے لیے، ذات الشہور اس خاتون کو کہیں گے کہ جس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے کے اعتبار سے چلتی ہے، اور ذات الاطہار اس خاتون کو کہیں گے کہ جس کی جو عدت ہے وہ مہینے کے حساب سے نہیں چلتی بلکہ پاکیزگیوں کے حساب سے چلتی ہے، اور تیسرے حیض پہ اس کی 3 پاکیزگیاں کیا ہوتی ہیں، مکمل ہوتی ہیں۔ اچھا، تو اب اسی کا کیا ہے یہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ قد علم مما تقدم، کہ جو گزشتہ بحث گزری اس سے یہ بات واضح ہو گئی اور معلوم ہو گئی کہ ان المرأة اذا كانت تحیض بعد كل 3 اشهر مرة، کہ ایک خاتون جس سے حیض آتا ہے، لیکن کب حیض آتا ہے؟ بعد كل 3 اشهر، ہر 3 مہینے کے بعد۔ تو یہ جس خاتون کو 3 مہینے کے بعد حیض آ رہا ہے، اتنا بڑا گیپ درمیان میں آ رہا ہے، تو اس خاتون کو کیا کہتے ہیں کہ یہ مستقیمت الحیض نہیں ہے، اس کا حیض درست نہیں آ رہا، کیونکہ ہر مہینے میں حیض آنا چاہیے، اس کو 3 مہینے کے بعد آ رہا ہے۔ 3 مہینے کے بعد ایک دفعہ حیض آتا ہے، پھر 3 مہینہ پھر حیض، اس طریقے سے۔ فطلقها زوجها في اول الطہر، اور اس کے شوہر نے جو ہے وہ اس سے طلاق دی بالکل طہر کے شروع میں، اول طہر یعنی طہر کا ابتدا تھا، بالکل پہلا دن تھا، اس وقت طلاق دے دی۔ ومرت علیہا 3 اشہر بیض، اور صورتحال یوں بنی کہ اس کے اوپر 3 مہینے گزر گئے، اور 3 مہینے بیض کے تھے، بیض یعنی سفیدی کے مہینے تھے، سفید پانی آ رہا تھا، خون اور داغ دبا کیا ہے کوئی نہیں لگا، یعنی یہ ایک تعبیر استعمال فقہ میں ہوتی ہے باب الحیض میں۔ اشہر و بیض کیا مطلب کہ خاتون اگر قطنہ رکھے، کپاس اندر رکھے، تو وہ سفید پانی ہے اس کے اوپر، کوئی کیا ہے خون وغیرہ کے ایام نہ آئیں۔ تو اتفاق یوں ہوا کہ بالکل شروع میں کیا طلاق ہوئی، اور طلاق ہونے کے بعد 3 مہینے کیا ہے گزر گئے، اور وہ جو 3 مہینے تھے وہ اشہر بیض بن گئے۔ اشہر بیض یعنی بالکل سفیدی کا ایام سے سفید پانی آ رہا ہے۔ فقد خرجت من العدت، تو یہ خاتون عدت سے نکل جائے گی۔ وکانت عدتها شہور لا طہار، تو اس خاتون کی جو عدت ہے وہ مہینوں کے اعتبار سے چلے گی، اطہار کے اعتبار سے نہیں چلے گی، پاکیزگیوں کے اعتبار سے نہیں چلے گی۔ وَأَنَّهُ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ، اور دوسری کون سی خاتون ہے کہ اذا كانت تحیض فی کل 3 اشہر مرۃ، کہ جس کو 3 مہینے کے اندر ایک دفعہ حیض آ جاتا ہے، فی کل 3 اشہر مرۃ، یعنی بحیث لا تمر علیہ 3 اشہر بیض، کہ جس کے اوپر جو ہے وہ 3 مہینے بیض سفیدی کے نہیں گزرتے، سفید پانی کے 3 مہینے نہیں گزرتے، تو یعنی لا تمر علیہ 3 اشہر بیض لا حیض فیہ، ایسے 3 مہینے سفید نہیں گزرتے کہ جس میں کوئی حیض ہی نہ آیا ہو، تو پھر فہذہ عدتها الاطہار لا الشہور، تو یہ جو خاتون ہے اس کی عدت کیا ہوگی؟ اطہار کے اعتبار سے ہوگی، شہور اور مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ اور اس کے اطہار اگر شمار کریں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو ممکن ہے کہ وہ اطہار جو ہے وہ بعض کا 70-80 دن بھی کیا بن جائے، یعنی اگر ایک خاتون ایسے ہے کہ جیسے 2 مہینے کے بعد حیض آ رہا ہے، تو ہر 2 مہینے کے بعد اگر اسے حیض آ رہا ہے تو 3-4 دن کم از کم حیض کے لگا لیں، تو یہ تقریباً 60-70 دن کیا اس کے بن جائیں گے کم از کم عدت کے۔ اچھا جی، یہ تو کیا ہوگی 2 خواتین کو کم واضح ہو گیا۔ وَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَ حَالُهَا، وہ خاتون کے جس کے حالات کیا ہیں مختلف ہیں، کیسے مختلف ہیں حالات کہ فَكَانَتْ تَحِيضُ فِي الْحَرِّ مَثْلًا فِي أَقَلَّ مِنْ 3 اشہر مرۃ، کہ اگر گرمیوں میں لے لیں تو اسے کتنا حیض آتا ہے؟ فی اقل من 3 اشہر، کہ 3 مہینے سے پہلے 3 مہینے سے کم ایام جو ہے وہ بنتے ہیں پاکیزگی کے، اور پھر ایک دفعہ کیا اسے حیض آ جاتا ہے۔ اور فی البرد، اگر سردیوں میں آ جائیں تو تحیض بعد کل 3 اشہر، تو وہاں پہ پھر 3 مہینے کا وقفہ پکا ہو جاتا ہے کہ 3 مہینے کے بعد کیا ہے اسے ایک دفعہ کیا آتا ہے، حیض آتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا قانون ہوگا کہ گرمیوں میں اس خاتون
کہ جو حالات ہیں وہ والے حالات ہیں کہ جو عدت کون سی گزارنی چاہیے، عدت الشہور نہیں گزارنی چاہیے بلکہ عدت الاطہار گزارنی چاہیے، کیونکہ گرمیوں میں 3 مہینے کے اندر اندر حیض آ رہا ہے، جس کو 3 مہینے کے اندر حیض آتا ہو اس کی عدت کیا ہے، عدت الشہور نہیں ہوتی، عدت الاطہار ہوتی ہے، پاکیزگیوں والی ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی گرمیوں کو دیکھیں تو عدت الاطہار اس کی بن رہی ہے، اور اگر سردیوں کو دیکھیں تو کون سی عدت بن رہی ہے، عدت الشہور بن رہی ہے۔ تو اب کیا اس کا یہ فرق ہوگا کہ بھئی گرمیوں کی طلاق کی اور عدت ہوگی، سردیوں کی طلاق کی اور ہوگی؟ تو یہاں پہ صحیح ثانی نے فرمایا کہ طلاق ہونے کے بعد جو بھی پہلے صورتحال اس کو پیش آئے گی اسی کے مطابق چلے گی، یعنی طلاق ہوئی ہے تو وہ دن گننا شروع کر دے، اگر تو جو ہے وہ 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے ہیں، حیض آئی نہیں ہے، تو پھر یہی اس کی عدت ہو جائے گی، اور اگر جب طلاق ہوئی ہے تو 3 مہینے سے پہلے پہلے کیا آ گیا ہے، حیض آ گیا ہے، جو ان میں سے پہلے صورتحال ہوگی اسی کے مطابق یہ خاتون کیا ہے، چلے گی۔ فَإِن سَبَقَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَعْدٍ، یعنی یوں یہ جواب کیا ہوا، اعتدت بالسابق من الشہور والاطہار، کہ شہور اور اطہار میں سے، مہینوں اور پاکیزگیوں میں سے سابق جو پہلے آئے گا، جو پہلے پورا ہوگا اس کے مطابق عدت گزارے گی۔ پہلے 3 مہینے پورے ہو گئے تو وہی عدت ہو جائے گی، اگر 3 مہینے سے پہلے پہلے حیض آ گیا تو پھر کیا ہے، اطہار کے مطابق چلے گی۔ فَإِن سَبَقَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَعْدٍ، اگر اس کے پہلے کیا آگے جی، یعنی سب سے پہلے نمبر پہ طلاق ہوئی اور شروع میں کیا آگے، 3 مہینے آگے، اور 3 مہینے بھی ایسے کیا تھے، سفیدی کے 3 مہینے تھے، تو پھر کیا کانت عدتها، تو یہی اس کی کیا ہو جائے گی، عدت ہو جائے گی۔ وَإِن سَبَقَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ، اور اگر جو ہے وہ پہلے کیا آگے، اس کے 3 طہر آگے، 3 مہینے پورے نہیں ہوئے، 3 مہینے سے پہلے پہلے حیض آ جاتا تھا، پھر کیا ہے 3 مہینے سے پہلے حیض آ جاتا تھا، اس طریقے سے 3 طہر آگے ہے تو کانت عدت و ایضاً، تو پھر بھی اس کی عدت کیا ہوگی، یہی کیا ہوگی، اطہار والی ہوگی۔ اچھا جی، نام اذا کانت مستقیمۃ الحیض، ایک اور صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ خاتون کیا ہے، اس کی حیض مستقیم ہے، یعنی ہر مہینے میں سے حیض آتا ہے، صورتحال کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہوا کیا کہ فطلقها زوجها ورأت دم مرتن، شوہر نے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد ایک اس کا طہر گزرا، پھر اس نے خون دیکھا ایک دفعہ، ثم ارتفع، پھر یہ کیا ہوگی، لمبی ہوگی خاتون، یعنی ارتفع المدت تو کہہ دیں یا کیا ہے آپ کہیں کہ وہ خون کا جو دیکھنا ہے وہ بڑا دور چلا گیا، بلند ہو گیا، ابھی تک خون نہیں دیکھا، علی خلاف عادتها، یعنی خون کا اب دیکھنا بہت بلند ہو گیا اور اس کی عادت کے برخلاف ایسا ہوا۔ وجہل سببہ، اور اس کا سبب بھی کیا ہے، مجہول ہے، سبب نہیں پتہ چل رہا، سبب کون سا سبب نہیں پتہ چل رہا، وہ اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ وَأَنَّهُ حَامِلٌ أَوْ سَبَبٌ آخر، کہ یہ جو مجھے حیض نہیں آ رہا، کیا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ میں حاملہ ہوں اس وجہ سے حیض نہیں آ رہا، او سبب آخر، یا کوئی اور سبب ہے، ٹھیک ہے۔ وجاہلا سببہ، یا وجوہلا سببہ، یوں بنا لیں عبارت کہ جس کا سبب بھی کیا ہو، مجہول ہو۔ تو یہ یعنی مسئلہ پھر کیا ہے، جس کا سبب مجہول ہو، یہ آج کل کے یعنی دور میں بہت کم مسئلہ پیش آئے گا، کیونکہ ابھی جس بھی خاتون کو حیض نہیں آتا تو وہ اپنا چیک اپ کر سکتی ہے فوراً ہی، تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حمل ہے یا حمل نہیں ہے، تو حمل نہیں ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ حمل تو نہیں ہے، ویسے کسی بیماری کی وجہ سے کیا حیض نہیں آ رہا، تو یہ واضح پتہ چل جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر فرض کریں کہ کسی خاتون کو سبب پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ حمل کی وجہ سے یہ مشکل پیش آ رہی ہے یا حمل کے علاوہ کوئی بیماری کا ایشو بن چکا ہے، کیا وجہ نہیں پتہ چل رہی اسے، تو یہاں پہ فقہاء کے درمیان مشہور نظریہ کیا تھا، فالمشہور بین الفقہاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم انہا تنتظر 9 اشہر من یوم طلاقها، کہ جس دن اس کو طلاق ہوئی ہے وہاں سے اب یہ انتظار کرنا شروع کرے گی 9 مہینے تک، ٹھیک ہے، جب تک واضح نہیں ہو جاتی، یعنی فرض مسئلہ ہے کہ 9 مہینے تک سے پتہ نہیں چلتا کہ حمل ہے یا حمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بڑی بئی سی صورتحال ہے۔ فَإِن لَمْ تَضَع، اگر 9 مہینے گزر گئے ہیں اور خاتون کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیٹ بھی بڑا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بچہ پیدا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، کوئی میڈیکل ڈاکٹر وغیرہ چیک کرنے کے لیے خود کو بھی نہیں پتہ چل رہا، فَإِن لَمْ تَضَع، اگر تو بچہ جو ہے پیدا نہیں ہوا تو اعتدت بعد ذالک، تو 9 مہینے کے بعد وہ عدت گزارے گی، کتنی، بثلاثۃ اشہر، 3 مہینے کی کیا عدت گزارے گی، وخرج بذالک من العدت، اور یہ 3 مہینے عدت گزار کے وہ کس سے نکلے گی، طلاق والی عدت سے کیا نکل جائے گی، یعنی یہ تقریباً کتنا سال پورا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو سال یہ پورا انتظار کس کے لیے ہو جائے گا کہ جس کو خود بھی نہیں پتہ چل رہا کہ میں حاملہ ہوں یا حاملہ نہیں ہوں، کوئی میڈیکل سسٹم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے آپ جو ہے وہ احتیاط کرو، سال بعد کیا ہے کسی سے شادی کرنا۔ ولیکن ھذا لا یخلو من اشکال، لیکن صحیح سارے فرماتے ہیں کہ فقہا کی اس بات میں ہمیں اشکال ہے، تو اشکال دینے کے بعد اپنا فتویٰ نہیں دیا، کہا کہ وہ ان کان هو الاحفظ لزوما، احتیاط لازم یہی ہے کہ جس کو پتہ نہیں چلتا تو وہ کیا ہے اسی سال پورے سال کا کیا گیپ رکھے، لیکن جس کو پتہ چل جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے، تو اس کا وہی حکم ہے کہ وہ 3 مہینے کیا گزارے گی، عدت گزارے گی، یعنی اسے پتہ چل گیا، چیک کرا ہے کہ حمل نہیں ہے لیکن بس جو ہے وہ حیض نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو اگر 3 مہینے تک اسے حیض نہیں آتا تو یہ 3 مہینے کیا ہے عدت کے پورے کرے گی، تو اس کی عدت کیا ہے ختم ہو جائے گی۔ اور اس مسئلے کو جو ہے وہ توضیح جامع میں لکھا، یہاں پہ نہیں لکھا، توضیح جامع 585 نمبر جو ہے نا، چوتھی جلد اور 585 نمبر مسئلے میں کیا ہے اس کو واضح کیا کہ 1-2 دفعہ خون دیکھنے کے بعد اب خون آ ہی نہیں رہا، دن لمبے ہو گئے، تو اب اگر وہ حمل نہیں ہے پتہ چل گیا تو 3 مہینے کیا گزارنا ہوں گے، پھر 3 مہینے گزارے گی تو پھر اس کی عدت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یعنی یہ نہیں کہ 9 مہینے پھر انتظار کرے، پھر کیا 9 مہینے کے بعد پھر 3 مہینے، نہیں، یہ قانون نہیں وہاں پہ چلے گا۔ یہ 9 مہینے انتظار اور 3 مہینے کس کے لیے ہے؟ جس کو سبب نہ معلوم ہو، جس کو سبب معلوم ہو اس کے لیے فوراً کیا ہے 3 مہینے ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا ہوگی ہمارے سامنے، یہ 3 اقسام عدت کی کیا ہوئی ابھی تک مکمل ہوئیں، ٹھیک ہے، اور 3 اقسام ہیں لیکن عدت ہمارے سامنے 2 طرح کی آئی ہے، ٹھیک ہے، 2 طرح کی عدت کیا آئی ہے کہ یا تو عدت کیا ہے مہینوں کے اعتبار سے ہوتی ہے 3 مہینے، یا عدت کیا ہوتی ہے اطہار کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے۔ مہینوں کے اعتبار سے جو عدت ہے نا وہ 3 مہینے کی، وہ 2 خواتین کے لیے ہے، ٹھیک ہے، 2 خواتین کون سی ہیں؟ ایک وہ خاتون جو مسترابہ ہے، ٹھیک ہے، مسترابہ یعنی جس کو حیض نہیں آتا اور وہ اس ایج میں ہے کہ جس ایج میں اسے حیض آنا چاہیے، یہ ایسا بھی نہیں ہے، مسترابہ کے لیے بھی 3 مہینے ہے، اور دوسری وہ خاتون کی جو مسترابہ نہیں ہے اسے حیض آتا ہے لیکن وہ غیر مستقیمۃ الحیض ہے، اور اسے حیض کب آتا ہے؟ 3 مہینے کے بعد آتا ہے، تو اس کی بھی مدت کیا ہے؟ یہ 3 مہینے کی ہے۔ باقی جس کو 3 مہینے کے اندر اندر آ رہا ہے حیض، اس کی جو مدت بنتی ہے عدت کی وہ کتنی بنتی ہے؟ اطہار والی بنتی ہے، 3 کیا ہے؟ پاکیزگیاں بنتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ 3 خواتین کی قسمیں ہو گئیں، نہیں 3 قسمیں ہو گئی ہیں، اور عدت کی کیا ہوگی؟ 2 قسمیں ہمارے سامنے آئیں گی، یعنی عدت کوئی تیسری نہیں ہے، آپ کہیں کہ کوئی تیسری عدت غیر حامل خاتون کے لیے تیسری نہیں ہے۔ تیسری جو عدت کی قسم ہے وہ حاملہ خاتون کے لیے ہے، جس کو ابھی ہم قسم رابع میں کیا بیان کریں گے، کہ جس خاتون کو طلاق ہوتی ہے اور وہ حاملہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ بات بھی واضح ہے کہ حامل خاتون کو طلاق ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، حمل کی حالت میں وہ نکاح بھی ہو سکتا ہے جب زنا والا حمل ہو، ٹھیک ہے، اور اسی حمل کی حالت میں کیا ہے طلاق بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب حامل کی حالت میں طلاق ہوگی تو یہاں پہ اس کی جو عدت ہے وہ کون سی ہوگی؟ اب اس کی عدت نہ مہینوں والی ہوگی نہ ہی کیا 3 پاکیزگیوں والی ہوگی، اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل ہوگی، جس دن ولادت ہوگی، یا ولادت نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں ایبورشن ہو گیا اور بچہ ساقط کروا دیا، جس دن بچہ کیا ہے وہ وضع حمل جسے ہم کہتے ہیں وضع حمل ہو جائے، چاہے 60 کیوں نہ ہو، تو اس ٹائم پہ اس کی کیا عدت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی فرض کریں کہ ایک خاتون کو جو ہے وہ طلاق ہوئی اور ہفتے بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، یا ہفتے بعد ہی بچہ کیا ہے گر گیا، تو اس کی عدت کیا ہے ہفتے بعد ہی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر فرض کریں شروع میں طلاق ہوئی اور بچہ جو ہے وہ 8-9 مہینے تک چلا اور بعد میں پیدا ہوا، تو اس کی عدت کیا ہے 9 مہینے تک جائے گی۔ پھر القسم الرابع المطلقۃ الحامل، وہ مطلقہ کے جو حامل ہے، وہ عدتها، اس کی جو عدت ہے وہ مدت حمل ہے، جیسے حمل کی مدت ختم عدت بھی ختم۔ ہاں فوراً وہ گناہ گار ہوگی کچھ صورتوں میں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں عدت ختم ہو جائے گی، عدت تو ختم ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ حَمْلُهَا، اگرچہ اس کا جو حمل ہے وہ بِإِرَاقَةِ مَاءِ زَوْجِهَا فِي فَرْجِهَا مِن دُونِ دُخُولٍ، کہ وہ اس کا حمل کیسے ٹھہرا تھا کہ اس کے جو شوہر کا پانی تھا اس کو اس کی شرمگاہ میں رکھا گیا اور یہ بغیر جماع کے ہوا، یعنی جو آج کل کے کیس آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں بچہ پیدا کرنا ہے یا بچہ پیدا نہیں ہو رہا، تو وہ بعض اوقات میڈیکل میں مرد کا سپرم لے کر اس کے اندر کوئی تبدیلیاں کر کے اسے دوبارہ کیا عورت کے رحم میں رکھتے ہیں، تو اب یہ جو حمل ٹھہرا ہے یہ جماع سے نہیں ٹھہرا، یہ میڈیکل طریقے سے ٹھہرا ہے، لیکن اس میں ہے شوہر کی کیا ہے منی ہے اس میں، تو اس صورت میں بھی کیا ہے عدت اس کی کیا ہوگی؟ وہی ہوگی کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا واضح حمل ہوگی تو تب کیا اس کی عدت ختم ہوگی۔ وتنقضی، اور اس کی عدت کیسے ختم ہوگی کہ بیان تازہ حملہ، کہ یہ اپنے حمل کو کیا ہے وضع کر دے، گرا دے،
ولو بعد طلاق بساعتن، اگرچہ جو ہے وہ طلاق کے بعد 1 گھنٹے کے اندر ہی ایسا ہو جائے تو 1 گھنٹے کی عدت بھی کیسے کی ہو سکتی ہے۔ الحمل الذی یکون وضع، وہ حمل کے جس کا جو وضع کرنا ہے، وضع حمل، وہ منتہا عدت الحامل، وہ عدت حامل کی ختم ہونا بنتا ہے، منتہا بنتا ہے۔ یہ شامل ہے، کس کو شامل ہے؟ لما کان سقطا تامن، چاہے وہ وضع حمل کس کا ہو، سقط تام کا ہو، یعنی بچہ جس کو ساکت کیا گیا وہ تام حالت میں مکمل صحیح طور پہ اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ وغیر تامن، اور اس کو بھی شامل ہے کہ جو سقط تام نہ ہو، ساکت ہوا، حمل گرا لیکن بچہ کیا ہے مکمل خلقت نہیں تھی۔ حتی لو کان مضغۃ او علقۃ، حتیٰ کہ وہ کیا ہے خون کا لوتھڑا ہو یا کیا ہے علقہ ہو۔ علقہ اور مضغہ دونوں، یہ علقہ کہتے ہیں میرے خیال گوشت کے لوتھڑے کو، اور مضغہ کہتے ہیں خون کا لوتھڑا کو۔ تو اس صورت میں کیا چلے گا؟ یعنی وہی اگر ہفتے 10 دن کا بھی حمل ہے تو پھر بھی کیا اگر وہ گر جاتا ہے تو عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اذا كانت المطلقۃ حاملا باثنین و ازید، اگر ایک مطلقہ حامل ہے اور حمل کتنے ہے اس کا 2 یا 3 کا ہے، یعنی 2 یا 3 بچے ہیں اس کے حمل میں، تو لم تخرج من العدت بوضع احدہما، تو 2 بچوں میں سے اگر ایک کو اس نے پیدا کیا تو اس کے ذریعے سے وہ کیا ہے عدت سے خارج نہیں ہوگی۔ بل لا بد من وضع الجمیع، بلکہ ضروری ہے کہ وہ تمام بچوں کو کیا کرے؟ پیدا کرے، یعنی رحم اس کے بالکل کیا ہو جائے؟ خالی ہو جائے، تو پھر اس کی عدت کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ لا بد من العلم بوضع الحمل، یہ جو خاتون کہتی ہے کہ جی میرا جو ہے وہ حمل سقط ہو گیا ہے، میں نے بچہ گرا دیا ہے یا بچہ پیدا ہو گیا لہٰذا میری عدت ختم ہو گئی، تو اس میں جو ہے وہ خاتون کی بات پر اطمینان ہونا کیا ضروری ہے کہ یا تو جو ہے وہ خود خاتون کے بھی یہ چیز ہے کہ خاتون کو بھی خود پتہ چلے کہ میرا حمل واقعاً کیا گر گیا ہے، ایک تو خاتون کو پتہ چلتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی اس کی بات پہ بھروسہ کیا جائے گا۔ لا بد من العلم، اس کا علم ہونا چاہیے کہ بوضع حمل ہے کہ حمل جو ہے وہ وضع ہو گیا، یعنی حمل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اول اطمینان بھی، یا یقین نہ ہو تو کم از کم اطمینان ہو جو یقین کے قریب قریب ہوتا ہے۔ فلا یکفی الظن بہ، ظن اس میں نہیں چلے گا، کیا آپ کہتے ہیں کہ ظن یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ حمل کیا ہے ختم ہو گیا، گر گیا، ابھی ظن نہیں چلے گا، یعنی پھر خاتون پہ قاعدہ جا کے ٹیسٹ کروائے کہ واقعی جا کے ٹیسٹ کروائے کہ یہ جو ابھی خون وغیرہ مجھے آیا ہے یا زیادہ جو خون آیا ہے کیا یہ وہ حمل گرا ہے میرا یا ویسے کوئی بیماری کا یہ خون ہے، ظنی صورتحال ہے، تو باقاعدہ جا کے ٹیسٹ کروائے، وہاں سے علم حاصل کرے، اطمینان حاصل کرے۔ تو ظن اس کا کافی نہیں ہوگا وضع حمل کا، چاہے جائے کہ شک کیا ہو جائے کافی ہو جائے، شک تو بالکل ہی کافی نہیں ہے، ظن بھی کافی نہیں ہے، علم اور یقین اور اطمینان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ نام یکفی قیام الحجت علی ذالک، لیکن اس کے اوپر اگر حجت قائم ہوگی یا شرعی حجت، جیسے کہ بینہ ہے 2 عادل گواہ، تو وہ کیا کافی ہے، 2 عادل گواہوں کی تو آنکھ بند کر کے مانی جاتی ہے۔ وَإِلَّمْ تُفِضْ ظَنَّ، اگرچہ 2 عادل گواہوں کی وجہ سے ظن بھی پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے، 2 عادل گواہوں نے آ کے گواہی دی کہ، یا جو ہے وہ 4 خواتین جو عادل تھیں انہوں نے آ کے گواہی دی کہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی بات کے اوپر آپ کو یقین نہیں آ رہا، شک ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہ 4 خواتین عادل ہیں، نیک ہیں، انہوں نے آ کے گواہی دی ہے تو اس کی بات پہ کیا ہے بھروسہ کر لیں گے آنکھیں بند کر کے۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ تھوڑا لمبا ہے، اس کو پھر کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔